الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الامام البخاری رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ سورہ رحمان قرآن حکیم کی خوبصورت ترین سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عروس القرآن قرار دیا ہے، قرآن کی دلہن. جیسے دلہن کو اچھے لباس پہنایا جاتا ہے اور یہ کہ اس کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان کے فصاحت و بلاغت، کلام کی عذوبت یعنی مٹھاس، اور اس میں آہنگ یعنی ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا کا یہ بہترین جو ہے مرقع ہے. اس کی ابتدائی 4 آیات بڑی موجز نما ہیں. آیتیں 4 ہیں، جملے 3 بن گئے. الرحمن آیت تو ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں ہے. رحمان علم القرآن دوسری آیت. اب مل کر یہ جملہ بنیں گے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. دوسرا جملہ اور تیسری آیت خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. چوتھی آیت اور تیسرا جملہ علمہ البیان، اسے ایکسپریس کرنے کی صلاحیت دی، بیان کرنے کی صلاحیت دی، اپنے معافی ضمیر کے اظہار کی صلاحیت دی. یہ ہے 4 آیتیں، اور دعوت رجوع القرآن کے اعتبار سے یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا. اب غور طلب بات یہ ہے کہ ان 4 آیتوں میں جو سب سے بڑے حسن کی بنیاد ہے وہ یہ ہے 4 چیزیں مختلف اعتبارات سے جو چوٹی کی چیزیں ہیں، کلائمیکس، ان کا بیان ہے. سب سے پہلے الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، لیکن سب سے پیارا نام الرحمن ہے. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے نام اللہ آتا ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ اہل عرب اسی نام سے واقف تھے اور یہ ان کے ہاں مستعمل تھا. اور قرآن کی حکمت تنزیل میں یہ چیز شامل ہے
کہ جس قوم کو تیار کرنا تھا کہ وہ قرآن کے علمبردار بن کر اور داعی اور مبلغ بن کر دنیا میں سامنے آئے، پہلے اس کی ذہنی سطح اور اس کے جو استعمالات تھے انہی کے اندر ان کے سامنے پیغام رکھا جائے تاکہ ابلاغ کا حق ادا ہو جائے۔ اگرچہ ہمارے ہاں بعض صوفیہ نے اللہ کو اس ذات باری تعالیٰ کا اسم علم قرار دیا ہے، لیکن اہل نحو جو ہیں ان کے نزدیک اللہ کا کوئی اسم ذات نہیں ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے۔ لیکن یہ کہ سب سے پیارا نام جسے قرآن نے انٹروڈیوس کرایا، اگرچہ پہلے بھی کہیں مستعمل تو تھا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، جو غزوہ بدر میں تو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو معلوم ہوا کہ رحمان کا لفظ ان کے ہاں تھا لیکن بہت کم، بہت خاص۔ وہ اللہ، اللہم، لاہم زیادہ تر انہی کے الفاظ کے استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض مقام میں سورہ الفرقان میں آیا بھی ہے کہ انہوں نے بڑا ابرا کر پوچھا ومر رحمان، یہ کون رحمان کون ہے؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کون ہے رحمان؟ اور آپ کہتے ہیں ہم رحمان کو سجدہ کریں، تو ہم تو جانتے ہی نہیں انہیں ہے کون وہ۔ لیکن جیسا کہ میں کر رہا تھا، قرآن مجید نے جو نام انٹروڈیوس کرائے ہیں ان میں سب سے پیارا نام یہ ہے تم۔ اگر آپ غور کریں گے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جس ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ خالق ہے، ہمیں پیدا کیا، تو ہماری تو کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے، اس کی اپنی حکمت تھی، اس کا اپنا ایک نقشہ تھا، اس نے پیدا کیا۔ اللہ رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے امتحان کے لیے، تو امتحان کے لیے زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کھلائے پلائے گا۔ یہ چیزیں تو گویا کہ ایک طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے یہ تو معمولات میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری شے رحمت ہے۔ اور اس رحمت کا معاملہ خاص یہ ہے کہ اللہ کے دو نام ہیں جو اسی مادہ رحمت سے، الرحمن الرحیم، مادہ ایک ہی۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اگرچہ بعض مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کس وجہ سے کہ فعلان کے وزن پر جو اسم آتا ہے یا صفت آتی ہے اس میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، طوفانی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ہیجان اور طوفان بھی اسی فعلان کے وزن پر ہے۔ لہذا دنیا جو عارضی ہے اس میں تو اللہ کی شان رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو آتی ہیں صفات ان میں دوام ہوتا ہے، استمرار۔ لہذا رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دوام و استمرار کا تذکرہ ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے آخرت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ خلود ابدی والا معاملہ ہے۔ لیکن اس پر جو بہترین بات کہی مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میرے دل کو بہت لگتی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رحمان جس میں جوش ہو، ہیجان ہو، طوفانی کیفیت ہو، اسی لیے عرب کہتا ہے انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ قرآن میں لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، تو غضبان آصفا، جب آئے ہیں حضرت موسیٰ جلالی مزاج کے جو تھے، اس وقت خاص طور پر ان کا غضب، غضبان آصفا، نہایت افسوس کی کیفیت کے ساتھ اور غضبناک ہو کر واپس آئے۔ اور رحیم دوام، جس میں نے عرض کر دیا فعیل کے وزن پر ہے۔ ان دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ایک بس جو ہے کریش کر گئی ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ مر گئے ہیں، اور کہیں آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی لاش پڑی ہے، مر گئی ہے، لیکن اس کا شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا، اسے غریب کو معلوم نہیں کہ میری ماں مر چکی ہے، تو کٹھور سے کٹھور دل رکھنے والا بھی اس کو دل پگھل جائے گا۔ یہ بچہ اب پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے یہ عورت کہاں کی ہے، کون ہے، اس بچے کا باپ کہاں ہوگا، گھر کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کی سرپرستی کروں، اس کی کفالت کروں، اس سے پالوں۔ یہ ہے وہ رحمت کا جوش، احجام۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گھر دے گئے
اور اس کی پرورش شروع کر دی تو کچھ دنوں کے بعد شاید آپ کا وہ جوش رحمت جو ہے، رحمانیت تو ختم ہو جائے، دل میں یہ خیال آئے کہ یہ میں نے خامخواہ ایک مصیبت مول لے لی، میری اپنی ذمہ داریاں پہلے کم نہیں تھیں، میں نے یہ بھی بوجھ اٹھا لیا، تو معلوم ہوا وہ رحمانیت ختم ہو گئی، اور اب جو ضرورت تھی رحیمیت کی وہ ہے نہیں، دوام والی۔ اگر باپ کہتے ہیں مستقل طور پر اس کی پرورش کرتے رہیں گے تو گویا کہ رحیمیت کی شان بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں، وہ طوفان بھی ہے جانی کیفیت بھی ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ پہاڑی علاقوں میں دریاؤں کا جو حال ہوتا ہے، جا کے کبھی دیکھیے، چاہے دریا سوات کو دیکھیں گے چاہے کلہار کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ جو جوش و خروش پانی کا اس میں ہوتا ہے، اور یہ سارے دریا مل کر آ کر دریائے جہلم دریائے سندھ کی شکل جب اختیار کرتے ہیں تو بڑے خاموشی سے چلتا جا رہا ہے۔ یہ رحیمیت کی مثال ہے، وہ رحمانیت کی مثال ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمانیت کی ہے، اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث کے حوالے سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ کسی صحابی نے بڑی جرت کا معاملہ کیا، مظاہرہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی محتاج ہوں اپنے پروردگار کی رحمت کا، اور اگر میرے پروردگار کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ دے گی اور مجھے اپنے سائے میں نہیں لے لے گی تب میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو الرحمن اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام۔ اب آئیے علم القرآن، ایک تو اس ترکیب سے رحمان نے قرآن سکھایا، اس سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا مظہر اصل قرآن۔ دوسرا اصل مسئلہ یہاں کیا آ رہا ہے؟ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، تو کیا سائنس کسی اور نے سکھائی ہے؟ فلسفہ کسی اور نے سکھایا ہے؟ کل علم کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو دو خانوں میں تقسیم کر دیا، ایک انسانوں کے لیے ایکوائرڈ نالج ہے، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، یہ سینس ڈیٹا فیڈ کر دو اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں، یہ پروسیس کرے گا، نتیجہ نکالے گا، اسے میموری کے سپرد کر دو۔ پھر اور دیکھو اور سنو، چکھو، سونگھو، چھوؤ، پھر جو سینس ڈیٹا ملے فیڈ کرو، اور جو نتیجہ نکلے اسے سابق نتیجے کے ساتھ کمپیئر کرو، ملاؤ، جوڑو، اور ان دو چیزوں سے جو مزید نتیجہ برآمد ہوا اسے میموری میں۔ یہ ایک ایکوائرڈ نالج ہمارا سارا سائنٹیفک نالج، فزیکل سائنسز کا نالج اس بنیاد پر ہے، لیکن اس کے لیے اپریٹس تو اللہ نے رکھا ہے نا یہاں۔ ایسے فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سماعت، یہ بصارت اور یہ جو دماغ کا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمام انسانوں سے مسئول قرار دیا جائے گا کہ تم نے اپنی ان چیزوں سے کام لیا یا نہیں لیا، حیوانوں کی طرح تو نہیں رہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس کے مصداق تو نہیں بن گئے تھے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ لیکن دوسرا کھاتا وحی کا کھاتا، یہ وحی رحمت ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آغاز میں اس پہلے علم کا ذکر تھا، علم آدم الاسماء کلھا، پوٹینشلی یہ سارا فزیکل سائنسز کا علم آدم کو عطا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہزاروں سالوں کے دوران یہ رفتہ ایکسفولیشن ہوئی ہے اس کی۔ ادھر سے فرما دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جاؤ زمین کا چارج سنبھالو، اور جب ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ خوشی۔ یہ ہے ریویلڈ نالج، اس کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کہاں سے آ گئی؟
اللہ کے ہاتھ. لہذا یہ دونوں علم جو ہے ان کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. الرحمن رحمانیت کا مظہر عدم اللہ قرآن. اگرچہ جو کچھ بھی علم تمہیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن جو بھی علوم ہیں دنیا میں ان میں چوٹی کا علم، سب سے اونچا علم وہ قرآن کا علم ہے. الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس. اور یہ چونکہ رحمت خدا بندی کا مظہر ہے، لہذا رحمت للعالمین بن گئے محمد رسول اللہ جنہیں یہ الہدا قرآن مجید دیا گیا. اب آئیے تیسری ہے خلق الانسان. سادہ سا جملہ ہے، لیکن ذرا سوچئے، انسان کو پیدا کیا تو کیا جنات کو پیدا نہیں کیا؟ کیا ان سے بھی پہلے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کائنات کو پیدا نہیں کیا؟ کیا یہ اتنے بڑے بڑے ستارے، سٹارز، جن کے ہم ہجوم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز، کیا اسے پیدا نہیں کی؟ سب کچھ پیدا کیا اسی نے. خالق و کل ہے، ہر شے کا خالق. لیکن اس کی مخلوقات میں کلائمیکس، مقام عروج، بلند ترین مخلوق انسان. ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن. جو بھی علم اس نے دیا ہے اس کے ان تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. جو کچھ اس نے پیدا کیا، خلق کیا، ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. یہ انسان ہی تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، سجدے میں گرا دیا گیا. حکم تھا، پہلے سے دے دیا گیا تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اور دو جگہ ہے قرآن میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. دیکھیے 3 دفعہ تاکید، کہیں تمہیں یہ گمان نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے تو سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو فرشتوں کا سردار ہے. نہیں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، الملائکہ یہ بھی جمع ہے حسر کے ساتھ. تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، کل کے کل نے. یہ 3 دفعہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ انسان کا مقام واضح ہوتا ہے. ایک بعض اعتبارات سے بلند ترین مخلوق فرشتہ ہے، جس کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں، جو مجسم خیر ہی خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا. یہ حدیث موجود ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے. انسانی ارواح بھی نور سے ہیں، لیکن انسان کے وجود کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو مٹی سے آیا ہے، گارے سے آیا ہے، سڑے ہوئے گارے سے، سڑے ہوئے بدبودار گارے سے انسان بنایا گیا. جنات آگ سے بنائے گئے، اسی لیے کہا تھا اس جن اعظم کہہ لیجئے، اگرچہ ویسے بھی مشہور ہے کہ وہ ملائکہ کو بھی پڑھاتا تھا، معلم الملکوت تھا جن، لیکن علم میں عبادت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، لہذا فرشتوں کے ساتھ شامل تھا. جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، اس نے نہیں کیا. اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. لیکن دیکھیے ایک جگہ فرمایا گیا تجھے کون سی چیز ہے جو روکتی ہے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے؟ الذی خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کا مفہوم بھی اکثر و بیشتر لوگ سمجھے نہیں. دونوں ہاتھوں سے
عام طور پہ سمجھا گیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے میں نے بنایا ہے، اہتمام سے بنایا ہے. نہیں، یدیا، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، عالم خلق، عالم امر. الا لہ الخلق والامر. باقی تمام مخلوقات یا عالم امر کی ہیں یا عالم خلق کی ہیں. فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، جنات عالم خلق کی شے ہیں، تمام حیوانات عالم خلق کی شے ہیں، کل کائنات عالم خلق کی شے ہے. صرف اللہ کی ذات میں یا تو یہ دونوں ہاتھ اللہ کے ہیں جمع ہے، اور یا انسان کے وجود میں جمع ہے. انسان کی روح عالم امر سے ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجیے روح میرے رب کا امر ہے. یہ عالم امر سے، اور ہمارا یہ وجود خاکی، وجود ارضی، وجود حیوانی، یہ عالم خلق ہے، مٹی سے بنا ہے. تو یہ دونوں وجود اللہ تعالی کی جو شان ہے، عالم الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، یہ ذات باری تعالی سے صادر ہو کر اور جمع ہوئے ہیں صرف انسان میں. ملائکہ کلیۃ عالم امر، جنات عالم خلق، باقی تمام حیوانات ارضی عالم خلق. یہ شے جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے. خلقتہ بیدی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو بڑا اکرام کیا ہے، اعزاز کیا ہے، اور ہم نے اسے بحر و بر میں اٹھائے رکھا ہے. یہ کشتی جو چل رہی ہوتی ہے پانی میں، سمندر میں، کون اسے اٹھائے ہوئے، تھامے ہوئے؟ آج سوچئے یہ ہوائی جہاز جو فضا کے اندر تیر رہے ہیں اتنی تیز رفتار کے ساتھ، کون تھامے ہوئے ہیں؟ یہاں تو فرمایا گیا ہے حملناہم فی البر والبحر، لیکن اضافہ کر سکتے ہیں ہم فی الجو. فضا میں بھی تو وہی ہمیں اٹھائے ہوئے ہیں، وہی اپنی گود میں لیے ہوئے جو ہمیں لے کر جا رہا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، 1962 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے روانگی تھی والدین کے ساتھ، مرحومین کے ساتھ. تو وہاں مولانا عبدالغفار حسن صاحب استاد تھے ہمارے. تو وہ اس موقع کی مناسبت سے جمعہ جب پڑھاتے تھے تو دعا کرتے تھے، اے اللہ اپنے گھر کے مسافروں کو پر رحمت نازل فرما، چاہے وہ بحر میں ہو یا بر میں ہو. اچھا، ہمیں جانا تھا ہوائی جہاز سے. اب بر میں لوگ جاتے تھے قافلوں کی شکل میں، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے، بحر میں بحری سے آ سکتے تھے. میں نے کہا مولانا آپ نے ہمارے لیے تو دعا کی نہیں. اب حیران ہوں. پھر بر والبحر میں نے دونوں کو جمع کر دیا ہے. میں نے کہا نہیں، ہم تو نہ بحر سے جا رہے ہیں نہ بر سے، ہم تو ہوا میں جب سے جائیں گے. اگلے جمعے میں پھر انہوں نے یہ لفظ کا اضافہ کر دیا، پھر بر والبحر والجم. تو یہ ہے کون اٹھائے پھر رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے. حالانکہ یہ فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. فرشتوں کے اوپر کون سی مخلوق ہوگی؟ وہ تو سجدے میں گرا دیے گئے تھے. اب پھر دوہرائیے، اللہ کے اسماء گرامی میں سے نہایت پیارا محبوب نام ہمارے لیے الرحمن. 114 مرتبہ تو صرف آیت بسم اللہ کے حوالے سے جوڑا بن کر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مختلف مقامات پر الرحمن الرحیم، چاہے سورہ حشر ہے، چاہے سورہ بقرہ کا 20واں رکوع ہے. یہ سب ہے کہ نہیں؟ سب سے پیارا نام الرحمن. اس نے جو بھی علم دیا، جو علوم دیے، ان میں چوٹی کا علم علم القرآن. اس نے جو کچھ مخلوق تخلیق فرمایا، جتنے مخلوقات پیدا کیے، ان میں چوٹی اس کی تخلیق کا شاہکار، دی کلائمیکس آف ہز کریشن از مین، ہیومن بینگ. خلق الانسان. اب آئیے چوتھی آیت.
علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، بیان کا علم عطا فرمایا۔ اب یہاں پھر سوال کیجئے، کیا بصارت اس نے نہیں دی؟ کیا سماعت اس کی دی ہوئی نہیں ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع اور بصیر کس نے بنایا؟ ہمیں، اللہ نے۔ کیا چکھنے کی صلاحیت اس نے نہیں دی؟ کیا سونگنے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیا چھونے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیا عقل کی صلاحیت نہیں دی؟ چیز کو سمجھنے کا ہمیں مادہ نہیں عطا کیا؟ پھر کیا بات ہے؟ یہ ایک کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانی صلاحیتوں میں چھوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری بینائی بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، لیکن بہت سے حیوانات کی بینائی ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ بعض حیوانات اندھیرے میں دیکھتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، روشنی ابھی گل ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو دیکھ لیے جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن بعض حیوانات اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ سماعت، بعض حیوانات کو ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ سماعت کی صلاحیت دی گئی۔ ایک عام مثال ہے گھوڑا، اس کے کانوں کو کیا کہتے ہیں؟ کنوتیاں۔ ذرا سی ابھی آپ نے سوار نے کوئی آواز نہیں سنی، لیکن کہیں سے کوئی اور سوار آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر، گھوڑے نے سن لیا، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اینٹینا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سوار جان لیتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، کسی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس کی قوت سماعت ہم سے بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، ساری صلاحیتیں۔ بعض جانوروں کی آنکھیں ہزار آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی ایک نہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، سمجھنے کا معاملہ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہمارے پاس ہے، احساس بھی ہے، سوچنا بھی ہے، فیصلہ کرنا ہر حیوان کے اندر موجود ہے۔ میں نے بعض اوقات اپنا یہ تجربہ بیان کیا ہے، میں نے تجربہ کیا تھا کہ ایک کیڑا جا رہا تھا، وہ اس قسم کا کیڑا جس کے جسم پر بڑا روحاں ہوتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے مضر ہوتا ہے جب انسان کی جلد سے اگر چھو جائے تو وہاں خارش شدید الرجی ہوگی۔ وہ جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا، انہوں نے محسوس کر لیا میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی، چینج ہز ڈائریکشن۔ میں نے پھر رکھ دیا، پھر دوبارہ چینج کر لیا اس نے، پھر رکھا، پھر چینج کر لیا، چوتھی مرتبہ جب میں نے تنکا رکھا وہ تنکے کے اوپر سے گزرا۔ اب اینالائز کیجئے، احساس تھا نا، سینس آف ٹچ تھی، سوچا، سوچ رکاوٹ ہے، فیصلہ کیا اوائڈ کرو، چینج یور ڈائریکشن، لیکن جب محسوس کیا یہ تو پیچھا چھوڑ نہیں رہی ہے رکاوٹ، اچھا اوور کم کرو اسے، اس کے اوپر سے گزرو۔ یہ سارا پروسیس، مینٹل پروسیس اس ننھے کیڑے میں موجود ہے جو ہمارے اندر ہے۔ صحیح ہے کہ ہمارے دماغ بہت اس سے ایوالو فارم کے اندر ہے لوور اینیمل سے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، اصل موجود ہیں۔ ایک ہی شے ہے جس میں حیوان قاصر ہیں، اگرچہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں مختلف انداز میں، لیکن یہ کہ وہ بیان، علمہ البیان، یہ سب سے بڑی خصوصیت انسان کی ہے۔ اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا انسان کے لیے جو اہل منطق ہیں انہوں نے دو اسماء قرار دیے ہیں، حیوان ناطق، حیوان عاقل۔ حیوان عاقل میں سمجھتا ہوں کہ اور حیوانات بھی ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا، شمپینزی کا دماغ اور گوریلے کا دماغ، چاہیے زیادہ کر لیجیے، 10-20 کا فرق ہوگا۔ نطق کا معاملہ جو ہے وہ ہے خاص انسان کے لیے، تو حیوان ناطق انسان یہ ہے کہ جو، اور اس کلام کو یہی وجہ ہے، فزیولوجی میں جب ہم نے برین کی فزیولوجی پڑھی
تو اس میں جو سب سے اوپر پیلے سی رنگت کا ایک مادہ ہے، اس مادے کے اندر مختلف ایریاز ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے. آپ کی آنکھ نے کچھ دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آنکھ آپ کی کیمرہ ہے. اس کیمرے کے پیچھے جو فلم لگی ہوئی ہے اسے آپ ریٹینا کہتے ہیں. جو ریز آف لائٹ کے ذریعے سے جو چیز آئی ہے وہاں پر وہ مرتسم ہو گئی. لیکن اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انٹرپریٹ کرے یہ کیا چیز ہے، اچھی ہے، بری ہے، مضر ہے، خطرناک ہے یا نہیں ہے. اس نے تو عکس لے لیا. اب وہ عکس ریلیٹ کیا ہے اس نے دماغ کو، وہ ہے جو اس میٹر کے اندر، وہ جو ہے اس کے اندر جا کر جو ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہوگی، وہاں وہ انٹرپریٹ کرے گا، او یہ فلاں ہے. کان جو ویوز ہیں، ساؤنڈ ویوز وہ آئی ہیں، ٹکرائی ہیں، سینسیشن ہوئی ہے، لیکن کان انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، وہ ریلے کر دے گا. جو بھی سماعت کا ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہو جائے گا، وہاں انٹرپریٹ ہوگا. اسی لیے دیکھیے، جان لیجئے کہ بصارت ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. بصارت میں آنکھ ذریعہ بنتی ہے، آنکھ دیکھتی نہیں ہے، ذریعہ بنی ہے. اس نے صرف فوٹو لے کر اسے ریلے کر دیا ہے. آگے تو دماغ ہے جو اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے، آنکھ سے نہیں. کان اسی طرح. اچھا، سب سے بڑا ایریا جو ہے برین کے اس ہائیسٹ لیول پر وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے، تقریر کا. اور اسپیچ سینٹر بھی دو طرفہ ہے. ایک حصہ اس کا وہ ہے جو دوسروں کی گفتگو کو سن کر انٹرپریٹ کرتا ہے. دماغ نے، کانوں نے سنا ہے، پہنچا دیا، یا آنکھوں نے پڑھا ہے، پہنچا دیا ہے. اب اس کی میننگ کو انٹرپریٹ کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، یہ بھی اسپیچ کا حصہ ہے. یہ دونوں برابر کے ہیں. یہ وہاں سے دیا اور اس کو ڈی کوڈ کر دیا، ڈیسائفر کر دیا، کر کے اور یہ ہمیں فہم حاصل ہو گیا. فہم اس کا اب وہاں سے آرڈر ہوا. اس کو جب ایکسپریس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی اسپیچ ایریا کا دوسرا حصہ وہ اب اس کو کلام کی شکل دیتا ہے. اور وہ کلام جو ہے پھر آپ سے صادر ہوتا ہے. آپ کلام کے خالق نہیں ہے، صادر ہوتا ہے آپ سے. وہ یہاں سے صادر ہوگا زبان، ہونٹوں، حلق وغیرہ کی. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے جسچر، ایک مقرر کا اور خطیب کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں جو صرف آواز سے نہیں ہوتے بیان. یہ ہے اسپیچ سینٹر. اس کا یہ حصہ سینسری ہے، یہ موٹر ہے. اور یہ ہے سب سے بڑا حصہ دماغ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر. علمہ البیان، اسے بیان سکھایا ہے. اب دیکھیے، یہی صلاحیت بیان ہے جس کو استعمال کر کے کوئی شخص ڈیمیگوگ بنتا ہے، عوامی خطیب، لوگوں کو ہلا دیتا ہے، مرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، نکلو اور مرو. اور اسی کی بنا پر دنیا میں ڈکٹیٹرز پیدا ہوئے. ہٹلر کے پاس یہی صلاحیت تھی، اس کی تقریری صلاحیت. اور اس کے ساتھ جو جسچرز اس کے ہوتے تھے، جو اپنے چہرے کے اوپر اثرات لاتا تھا، پوری جرمن قوم کو اس نے الیکٹریفائی کر دیا، الیکٹریفیکیشن. اسی طریقے سے ہمارے ہاں سادہ سی مثال، بھٹو، وہ بھی عوامی مقرر تھا اور اس نے اپنی عوامی تقریروں کے ذریعے سے اتنی بڑی حیثیت حاصل کر دی، بہت بڑا لیڈر بن گیا. عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اکبر، جب چاہیں رلا دیں، جب چاہیں ہنسا دیں. 4 گھنٹے تقریر ہو رہی ہے. وہ عام طور پر جب ان کی تقریر ہوتی تھی نصف شب کے بعد آتے تھے. وہ عشاء کے وقت کھانا کھایا، سو گئے. 3-4 گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے تھے. اس وقت تک جو شاگرد پیشہ لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھی وہ تقریریں کرتے رہتے تھے. لوگوں کو پتا تھا شاہ جی آئیں گے رات کے 12 بجے، بیٹھے ہیں. پھر وہ آ کر جو جادو جگاتے تھے اپنی تقریر کا،
تو اکثر و بیشتر فجر کی اذان پر ختم کرتے ہیں، اور بجال نہیں کوئی شخص ہل جائے سواری پیدا نہیں ہوتی۔ پھر وہ میری تقریر کے بالکل برعکس، میری تقریر میں تو ٹیمپو اکثر مستقل طور پر اونچا رہتا ہے، لہذا میں تھک جاتا ہوں۔ ان کا کسی وقت ٹیمپو تیز ہے، کسی وقت ہلکا ہے، کسی وقت بھاری آواز میں بول رہے ہیں، کسی وقت باریک الفاظ میں بول رہے ہیں، کسی وقت لطیفہ سنا رہے ہیں، ریلیکس خود بھی ہو گئے اور اپنے سامعین کو بھی ریلیکس کر دیا، کسی وقت رقت آمیز بات کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ساڑھے بات کر رو رہے ہیں۔ تو یہ ہے خطابت، اوریٹری۔ اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ وکیل جو اعلیٰ وکیل ہے وہ بھی اسی کے پیسے دیتا ہے، ایک ایک پیشی کے 5-5 لاکھ روپے۔ قانون تو دوسرے بھی جانتے ہیں نا، لیکن ایڈجسٹ کرنے کا انداز، اس سے استدلال، اسے پیش کرنا، یہ ہے، یہ ہر کسی ہر کا معاملہ جو ہے مختلف ہے۔ ایک بروئی 5-5 لاکھ روپے ایک ایک اپیئرنس کا لیتے تھے، پتہ نہیں آج بھی ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم تھا 5 لاکھ روپے ایک۔ اور بیچارے ایسے وکیل بھی ہیں جو 5-5 روپے میں وہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو مقدمہ کوئی دیتا ہی نہیں انہیں۔ یہ ہے بیان، لیکن اصل بات کیا ہے اب سمجھیے۔ دیکھیے یہ آیتیں تو 4 تھی نا، 2 کو جوڑ کر ایک جملہ، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا۔ یہاں آپ نے پڑھا ہوگا ریشیو پروپورشن کا قاعدہ، 3 ویلیوز دیتے ہیں، چوتھی تلاش کرو، تناسب کا طریقہ، نسبت و تناسب، ریشیو پروپورشن، 3 ویلیوز دے رکھی ہے، چوتھی تلاش کرو۔ اب یہ 3 جملوں میں 3 ویلیوز آ گئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چوتھی تلاش کیجئے، میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا ہے، لیکن صرف آپ کے لیے تو نہیں، لوگوں کے لیے۔ اب آپ اسے واضح کیجئے، بیان کیجئے، تبینہ، یہ تبیین سے ہے، وہی بیان، تبیین اور تبین، کسی شے کو واضح طور پر سمجھ لینا، حاصل کر لینا، تبیین کسی شے کی واضح کر دینا، تو تبیین کرے۔ یہی وجہ ہے جہاں قرآن مجید میں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی خلا ہے، اس خلا کے پر کرنے والی حدیث آپ کو مل جائے گی۔ مثلا بار بار آیا واعتصموا باللہ، واعتصموا بحبل اللہ، وہ حبل اللہ کون سی ہے یہ پتہ نہیں، قرآن میں تو نہیں، اسی لیے کسی نے کہہ دیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ حبل اللہ ہے، اسلام حبل اللہ ہے، مختلف آراء ہے مفسر کی۔ حدیث نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے 1973 یا 74 میں جب عالم اسلام کی چوٹی کی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تمام مسلمان ممالک کے سربراہ، جن میں بہت نمایاں تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بھٹو کو گویا کہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں یہ آیت بہت لکھی جاتی تھی، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہے، ہر کار کے پیچھے لکھی ہوئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میں مکتبہ جدید پریس میں گیا ہوا تھا، وہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی، تو وہاں ایک محکمہ آزاد کشمیر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے، ان کی بھی کوئی کتاب چھپ رہی تھی، کوئی محضر نامہ کشمیریوں کی طرف سے وہ تمام سربراہان مملکت کو پیش کرنا چاہتے تھے، وہ چھپ رہا۔ میں نے دیکھا اس شخص نے نہایت دریدہ ذہنی کے ساتھ یہ کہا کیا بے معنی باتیں ہیں، حبل اللہ، حبل اللہ، کہاں ہے حبل اللہ، کون سی رسی ہے جسے ہم پکڑے؟ غصہ مجھے بہت آیا، لیکن میں کیا کرتا، تیرے درویش پر جانے درویش۔ یہ احساس ضرور ہوا کہ ہاں واقعی یہ خلا تو ہے۔ اب یہ خلا ہے جو محمد نے پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ تو حضرت علی سے مروی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، ہوا حبل اللہ المتین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض،
حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. اور تبری موجم جو ہے اس کی ایک روایت ہے بڑی خوبصورت. ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے, دیکھا مسجد کے کونے میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, مذاکرہ کر رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے, آپ چل کر آئے. ایک عجیب سا سوال کیا آپ نے, الا تشہدون, الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا, بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, ہم ضرور گواہی دیتے ہیں, کیوں نہیں. اب فرمایا فاستبشروا, اب خوشیاں مناؤ. کس بات پر؟ فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا کوئی شخص اگر ہچکولا آئے اور گر جائے نیچے اور تیرنا بھی نہیں جانتا, وہ ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہیں کوئی کنڈے پہ ہاتھ پڑ جائے, اس کنڈے کو کبھی وہ چھوڑے گا؟ اسے معلوم میری زندگی اب اس کنڈے کے اندر ہے. اگر کوئی شارک مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ کو نوچے تب بھی نہیں چھوڑے گا, ٹانگ جاتی تو جائے, جان تو بچے. اسی طرح یہ کنڈا ہے, یہ کنڈا ہے, اس کو پکڑ. یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, پیش ماں یک عالم فرسودہ عشق. نہیں, دوسری اشعار سنانے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است, پے کرے امت یہ قرآن زندہ است. جیسے پیکر ہے ہمارا اور ہمارے اندر جان ہے, اس سے ہم زندہ ہے, اس طرح ملت پے کرے ملت یہ قرآن زندہ است. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس احتشامش کن کہ حبل اللہ اوس. بالکل وہی بات کہی ہے اقبال نے کہ جو حدیث میں آئی ہے. ہم تو خاک ہی خاک ہیں, ہمارے اندر جو دل آگاہ ہے, جو روح کا مرکز ہے, وہ قرآن ہے. پکڑو اسے مضبوطی سے. احتشامش کن کہ حبل اللہ اوس, یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. یہ ہے وہ کام کہ اب اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چوتھی بات کیا؟ دیکھیے, ایک چھوٹی سی چیز مارنی ہے, مکھی مارنی ہے, تو وہ ایک چھوٹا سا آتا ہے بنا ہوا, وہ کافی ہے. اس کے لیے 303 کی رائفل تو نہیں چاہیے, اس کے لیے توپ نہیں چاہیے. توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی, توپ کا کام کچھ اور ہے. اسی طرح تمہیں جو صلاحیت بیان دی ہے اللہ نے, اسے دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ, اسے بطور وکیل استعمال کر کے پیسے زیادہ نہ کماؤ, اسے لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ توپ ہے, اس توپ سے بڑا کام لو. یہ چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی چیز کے لیے استعمال ہونی چاہیے. چنانچہ چوتھا جملہ حدیث نبوی میں آ گیا, اور یہاں دیکھیے عجیب لطف ہے کہ وہ جو ہے آہنگ صوتی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان, وہی آہنگ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹے ہیں عفان کے, ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, سمجھیں اور سمجھائیں, پڑھیں اور پڑھائیں. یہاں ذرا سا ابھی جو بیان ہوا تھا اس میں غلطی تھی, بہتر نہیں کہنا چاہیے. عربی میں تو اصل میں 2 ہی لیولز ہیں ایڈجیکٹوز کے, لیکن انگریزی میں آپ کو معلوم ہے گڈ, بیٹر, بیسٹ. سیاہ, سیاہ تر, سیاہ ترین.
سفید، سفید تر، سفید ترین، تین، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ عربی زبان میں صرف دو آتے ہیں۔ اگر تو کوئی صفت آ رہی ہے بغیر کسی من کے تو اس کے معنی ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اگر من کے ساتھ آئے تو کمپیریٹو ڈگری ہے۔ کمپیریٹو ڈگری کی میں نے مثال آپ کو دی تھی، جو کہا تھا ابلیس نے انا خیر من ہو، بہترین ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ سیکنڈ ڈگری آئے گی، کمپیریٹو ڈگری ایڈجیکٹو کی، انا خیر من ہو۔ لیکن جب کہا گیا خیرکم، کوئی من نہیں ہے شامل، تو تم میں سے بہترین انسان، خیرکم افضلکم، تم میں سب سے انسان جو افضل ہے، یہ بغیر من کے آئے گا تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کہ انٹرنس ایگزامینیشن کہلاتا تھا، ایک میٹرک کے امتحان کو کہتے تھے انٹرنس، کیا مطلب داخلہ۔ میٹرک کے بعد آپ اصل میں علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ میٹرک تک آپ کو مسلح کیا جاتا ہے، آپ انگریزی سیکھ لی، آپ نے انگریزی لٹریچر پڑھی ہے، اب چلیے، عربی سیکھ لی، اب عربی کتابیں پڑھیے، جائیے آگے، شہریت کے کچھ اصول پڑھ لیا، پولیٹیکل سائنس پڑھیے۔ تو انٹرنس انٹو دی سٹی آف نالج، وہ امتحان ہے میٹرک کا، کیونکہ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا، عام طور پر لوگ اسے سمجھتے ہیں صرف حفظ کے بارے میں، کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، اگر باندھ کے رکھو گے بھاگ جائے گا۔ تو جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں، وہ حفظ کرنا تو ایک ہے مرحلہ، اسے برقرار رکھنا بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرحلہ، کانسٹنٹ ایفرٹ درکار ہے، ورنہ بھاگ جائے گا قرآن۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کو یاد کر کے اور بھلا دینا۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ، جو اونچے طبقے کے لوگوں میں ایک بہت بڑی اس وقت چلی ہوئی ہے تحریک، بچوں کو قرآن جو حفظ کرانا، اکثریت ان کی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے پڑھنا ہے، میڈیکل پڑھنا ہے، جو کوئی انجینئرنگ پڑھنی ہے، ان کا پروفیشن کچھ اور ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، قرآن تو بھاگ جائے گا۔ اللہ یہ کہ آپ ہر سال تازہ کریں، ہر سال رمضان میں سنائیں، روزانہ کا معمول بنائیں، یا آپ کی کوئی دینی سرگرمی ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کا حوالہ بار بار آ رہا ہے، اور آپ کو سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کو کوئی انڈیکس دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ریفرنس بک دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات مستحضر ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم قرآن بھی بھاگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ پیسے خرچ کریں گے کم ہوں گے، علم کو خرچ کریں، پھیلائیں، عام کریں، دوسروں کو دیں، یہ اور بڑھے گا، اور بڑھے گا، اور بڑھے گا۔ اور اسے کہیں بند کر کے رکھ لیا اپنے دماغ کے اس پنجرے کے اندر، اٹ ول وینش، ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کا سمجھنا، اور اس میں بھی 3 لیول ذہن میں رکھیے، قرآن کا ناظرہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور سمجھنے کے 2 لیول، تذکر، اس سے سبق حاصل کر لینا۔ اس کے لیے وہ قرآن بہت آسان کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسرا لیول تدبر، اس کے اعتبار سے مشکل ترین کتاب، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بھی 2 لیول ہیں، انفرادی سطح پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایک اجتماعی سطح پر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اے یہودی اور اے عیسائی، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ جنہیں تم مانتے ہو تورات کو اسے قائم کرو، مانتے ہو انجیل کو تو قائم کرو۔ صرف کتاب مقدس کی حیثیت سے اس کی عزت تعظیم یہ نہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے حاملوں، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تم ہم سے دعا کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے۔ اور قرآن کے ساتھ وہ بھی جو ہم نے اور اتارا، اور وہ اور اتارا کیا ہے؟ وہ وحی خفی ہے جو حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پھر اگلا آخری، قرآن کو عام کرو، پھیلاؤ، اور اس
اس میں جیسا کہ میں نے کہا یہ تذکر کے لیول پر بھی ہوگا اور تدبر کے لیول پر بھی ہوگا. ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس، اعلیٰ ترین فکری سطح پر قرآن کو پیش کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.